عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسری اکائی کا چھٹا سبق ہے، جس کا عنوان ہے بلاد الحبیبہ۔ اس سبق میں ہم اپنے پیارے ملک ہندوستان کے متعلق گفتگو اور اس سے متعلق تعبیرات اور محاورات اور کچھ معلومات حاصل کریں گے، اور عربی زبان میں اس کو کیسے اس معلومات کو بیان کیا جاتا ہے اور اظہار خیال کیسے کیا جاتا ہے، کیسے تعارف کرایا جاتا ہے، اس کے متعلق اس درس میں ہم آج جانیں گے۔ بلادی الحبیبہ، بلاد کے معنی ملک کے آتے ہیں، بلد بھی استعمال ہوتا ہے اس معنی میں اور بلاد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب بلد استعمال ہوگا تو مذکر ہوگا، لیکن جب بلاد استعمال ہوگا تو پھر وہ ایک کے ہی معنی میں ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث ہوتا ہے وہ جب بلاد استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے گا الہند بلد ڈیموکراتی، اس طرح استعمال ہوگا، لیکن اگر استعمال کیا بلاد الہندی ڈیموکراتیۃ، جیسے یہاں ہے بلادی الحبیبہ، تو یہ بہرحال مؤنث استعمال ہوتا ہے، بلد بھی استعمال ہوتا ہے، بلاد بھی استعمال۔ بلادی الحبیبہ، میرا پیارا وطن، یہ گفتگو کی شکل میں ہے، دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ایک غیر ہندوستانی ہے اور ایک ہندوستانی ہے۔ محمد جو ہے وہ غیر ہندوستانی ہے، ہندوستان سے باہر دوسرے ملک سے ان کا تعلق ہے، اور ابو الحسن جو ہے یہ ہندوستانی ہیں اور یہ ہندوستان کے متعلق معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ سوال، من این انت او من این حضرتک، یہ دونوں تعبیر استعمال ہو سکتی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، یہ جناب والا کا تعلق کس ملک سے ہے، کس جگہ سے ہے، جناب والا کا تعلق کس جگہ سے ہے، یعنی وہ الگ الگ جگہ ہے۔ تو وہ جواب دے رہے ہیں انا من الہندی، انا من الہندی، میں ہندوستان سے ہوں، آئی ایم فرام انڈیا، میں ہندوستان سے ہوں یا میں بھارت سے ہوں، بھارت ورش سے۔ اب وہ آگے سوال کر رہے ہیں وَأَيْنَ الْهِنْدُ، ہندوستان کہاں واقع ہے، وَأَيْنَ الْهِنْدُ، ہندوستان کہاں واقع ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں تقع الہند فی شبہ القارۃ الہندیۃ فی جنوبی آسیا، آسیا اردو میں ایشیا بولتے ہیں اور جنوب کو کہتے ہیں، اور شبہ القارہ، شبہ القارہ، شبہ کے معنی ہوتے ہیں نما، جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی قریب ہونے کو ہے، کہتے ہیں کہ یہ کام بس مکمل ہونے کو ہے، تو شبہ تمام، یہ سمجھو کہ مکمل ہو گیا، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا یہ سمجھو کہ مکمل ہو گیا، تو عربی میں کہا جائے گا شبہ تمام، بس قریب قریب ختم ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہے یہ، ایک تو ہوتا ہے قارہ، قارہ کہتے ہیں بری علاقے کو، بر اعظم جس کو بولتے ہیں نا بر اعظم، تو بر اعظم کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے قارہ، القارات اس کی جمع آتی ہے، لیکن ایک بر اعظم ہو گیا، ایک بر اصغر ہو گیا، تو اصغر تو استعمال ہوتا نہیں، صغیر استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے صغیر بنانے کے لیے شبہ کا لفظ لگایا جاتا ہے، شبہ القارہ الہندیہ۔ تو شبہ القارہ الہندیہ جب بولتے ہیں بولا جاتا ہے بر صغیر ہندو پاک، اس میں دونوں آتے ہیں، بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان یہ سب جو ہے بر صغیر میں آتے ہیں، تو بر صغیر فی جنوبی آسیا۔ اب ایشیا جو ہے یہ بڑا خطہ ہے، اس کے اندر یہ بر صغیر واقع ہے، تو ترجمہ کیا جائے گا کہ ہندوستان ایشیا کے خطے، جنوبی ایشیا کے خطے بر صغیر میں واقع ہے۔ اس کے بعد ما ہی الدول، دول، دولہ کی جمع دول، دولہ کہتے ہیں ملک کو۔ ما هي الدول المجاورة لها، ما هي الدول المجاورة لها،
जावरा के माना पड़ोसी होना, जैसे कहते हैं मुत्तसिल ममालिक, करीबी पड़ोसी ममालिक बोलते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। माही अद्दुअलुल मुजाविरतु लहा, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं? आगे जवाब दे रहे हैं, मिन अद्दुअलिल मुजाविरति लहा पाकिस्तान व चीन व तिब्बत व नेपाल व भूटान व बांग्लादेश व बूरमा व श्रीलंका। हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका है। कहीं कहीं किताबों में आपको म्यांमार मिलेगा लिखा हुआ, यहाँ बर्मा लिखा हुआ है। अगला सवाल है, मा हिया मसाहतुल हिंद व कम अददु सुक्कानिहा, कि हिंदुस्तान की मसाहत कहते हैं रकबे को, रकबा कितने एरिया पर फैला हुआ है। मा हिया मसाहतुल हिंद व कम अददु सुक्कानिहा, हिंदुस्तान का रकबा कितना है और वहाँ के बाशिंदों की तादाद कितनी है? जवाब है, तबलुगु मसाहतुहा सलासतु मलायीन व मिअतैन व समानीन अल्फ व अर्बअमिआ व सलासतिन व समानीन किलोमीटर मुरब्बईन। हिंदुस्तान का रकबा 32,80,483 किलो मुरब्बा किलोमीटर है। वयतजावज़ु अददु सुक्कानिहा बिलियन नस्मतिन, और हिंदुस्तान के बाशिंदों की तादाद 1 अरब से मुतजाविज़ है। 125 करोड़ भारतीय, आप लोगों को याद होना चाहिए ये ताबीर। तो 1 अरब से ज़्यादा, और 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं वो आप लोग जानते होंगे। फ़हिय सानी अकबर बलद फ़िल आलम, इस तरह हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। मिन हैसु अददिस सुक्कानी, मिन हैस के माना एतबार, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, इस एतबार से उस एतबार। मिन हैसु अददिस सुक्कान, आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, अददुस सुक्कान आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। वसाबिउ अकबर दौला मिन हैसुल मसाहा, और रकबे के एतबार से दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है, यानी दुनिया के बड़े ममालिक में 7वें नंबर पर है, ऐसे भी तर्जमा होता है, लेकिन वो ताबीर इस्तेमाल उस तरह नहीं होती। उसके बाद आगे ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, या सलाम, वाह क्या बात है। वहलिल हुनूद यंतिकून बिलुगतिन वाहिदतिन औ बिलुगातिन मुख्तलिफा, हिंदुस्तान के लोग क्या एक ही ज़ुबान बोलते हैं या मुताद्दिद ज़ुबानें बोलते हैं? जवाब है, यतहद्दसून बिलुगातिन मुख्तलिफा, हिंदुस्तान के लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ बोलियाँ बोलते हैं। वल हिंदिया ही लुगतुर रस्मिय्यतु लिल बिलाद, और हिंदी मुल्क की सरकारी ज़ुबान है। वलाकिन लुगतल इंजलिज़िय्यत मफ़हूमतुन वयतहद्दसु बिहा अन्नास कज़ालिक अला निताक़िन वासिअ, निताक़ कहते हैं पैमाना, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना बड़े पैमाने पर, तो इसका ताल्लुक़ दोनों से है। लाकिन लुगा अल इंजलिज़िय्या मफ़हूमा वयतहद्दसु बिहा अन्नास कज़ालिक अला निताक़िन वासिअ, अला निताक़िन वासिअ का ताल्लुक़ दोनों ही से है। अलबत्ता वलाकिन अलबत्ता अल-लुगा अल-इंजलिज़िय्या मफ़हूमा, लेकिन ये अलबत्ता अंग्रेज़ी ज़ुबान भी काफ़ी हद तक या बड़े पैमाने पर समझी जाती है और लोग उसमें गुफ्तगू करते हैं, यानी समझी जाती है और बोली जाती है बड़े पैमाने पर। उसके बाद अगला सवाल है, माज़ा अनिल लुगा अल उर्दिया, भाई उर्दू के बारे में क्या है, उर्दू भी तो बोलते हैं ना आप लोग। तो उसका आगे जवाब दे रहे हैं, अम्मा लुगा अल उर्दिया फ़इन्ना शक़ीक़तुल लुगा अल हिंदिया, जहाँ तक उर्दू की बात है तो ये हिंदी ज़ुबान की सगी बहन की तरह है। वशायातुन फ़ी मौज़म अर्जाइल बिलाद, और मुल्क के अक्सर व बेशतर हिस्सों में फैली हुई है। शाया फैली हुई है, फैलना, मौज़म अक्सर व बेशतर, अर्जा आई अनहा, मुल्क के अक्सर व बेशतर हिस्सों में फैली हुई है। वला यूजदु बैनहुमा फ़र्क़ुन अलल मुस्तवा अश-शअबी, और अवामी इज्तिमाई
اور قومی سطح پر ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، یعنی بولنے میں لوگ دونوں کو استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ چنانچہ جو علاقے ہندی کے علاقے کہلاتے ہیں وہاں بھی ہندی کے نام پر بھی جو ہے اردو ہی بولی جاتی ہے، خوب ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے وہ دوسرا سوال ہو رہا ہے، هل هناك فرق في خط اللغة الهندية والأردية؟ کیا ہندی اور اردو زبان کی تحریر میں رسم الخط میں کوئی فرق ہے؟ وہ جواب دے رہے ہیں نعم اللغة الهندية تكتب بالرموز الكتابية السنسکرتية أي الدیوناگریہ۔ کہہ رہے ہیں جی ہاں فرق ہے۔ نام کا مطلب جی ہاں فرق ہے۔ ہندی زبان تو دیوناگری یا سنسکرتی طرز تحریر میں لکھی جاتی ہے، تحریری اشارات میں لکھی جاتی ہے، یعنی رسم الخط، اور رموز الکتابیہ سے مراد رسم الخط۔ سنسکرتی یا دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ والاردیۃ لا تکتب الا بالحروف العربیہ، اور جبکہ اردو تو عربی حروف میں ہی لکھی جاتی ہے، یعنی بالفاظ دیگر فارسی حروف میں۔ وبالتالي فإنهما تختلفان على المستوى الأدبي، اور اس طرح ان دونوں زبان کے درمیان بڑا تنوع پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تنوع پایا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ ادبی اعتبار سے، ادبی پیمانے پر یعنی ادبی اعتبار سے۔ تختلفان اختلافا ملحوظا، ادبی لحاظ سے ان میں خاطر خواہ یعنی بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اختلافا ملحوظا قابل لحاظ اختلاف اور تنوع پایا جاتا ہے فی المفردات اللغویہ والاسالیب البیانیہ، مفرد الفاظ میں اور اظہار بیان میں، طرز بیان میں، بصورت طبیعیہ طبیعی طور پر۔ اگلا سوال ہے وعلی ای شیء یعتمد اقتصادها، اقتصاد کہتے ہیں معیشت، اور ہندوستانی معیشت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعتمد علی الشیء، کسی چیز پر بھروسہ کرنا، کسی چیز پر ٹکنا، کسی چیز پر دار و مدار ہو جانا۔ وعلی ای شیء یعتمد اقتصادها، اور ہندوستانی معیشت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں یعتمد اقتصادها علی الزراعہ والصناعہ والسیاحہ والتصدیر۔ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی معیشت کا دار و مدار بنیادی طور پر کھیتی پر اور صنعت و حرفت پر اور سیاحت پر اور ایکسپورٹ پر، یعنی مختلف چیزیں بنا کر دوسری جگہ بھیجنے پر، برآمد ایکسپورٹ پر ہے۔ تمتلک الہند قاعدۃ صناعیۃ متینۃ، ہندوستان کے پاس مضبوط صنعتی بنیادیں ہیں، ایک مضبوط صنعتی بنیاد ہے۔ تصنع من الابرہ الی الطائرہ، وہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز، والصواریخ اور راکٹ، وحتی الاقمار الصناعیہ، سیٹلائٹ تک پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے۔ تصنع من الابرہ الی الطائرہ، وہ سوئی سے لے کر کے ہوائی جہاز تک، ہوائی جہاز، والصواریخ راکٹ، وحتی الاقمار الصناعیہ، القمر الصناعی کہتے ہیں سیٹلائٹ، اور سیٹلائٹ تک بناتا ہے۔ وما ہی المحاصیل الزراعیہ لدیکم، المحاصیل الزراعیہ کھیتی کی پیداوار، زرعی پیداوار، محصول کی جمع محاصیل، پیداوار جو چیز حاصل ہوتی ہے۔ ما ہی المحاصیل الزراعیہ لدیکم، آپ کے یہاں کون کون سی زرعی پیداوار ہوتی ہیں، کون کون سا غلہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں تزرع فی الہند کافۃ انواع الحبوب الغذائیۃ من القمح والرز والحمص والذرة واصناف عدیدۃ من العدس والفواکہ والخضروات۔ تزرع، زرع کے معنی کاشت کرنا، بونا۔ تزرع مجہول ہے۔ تزرع فی الہند کافۃ، کاف کہتے ہیں تمام، کافۃ الطلاب، کافۃ المدارس، کافۃ الانواع، تو یہ مکمل کے معنی میں کہہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر الحبوب الغذائیہ، اجناس اردو میں بولتے ہیں،
یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء خوردنی، اجناس خوردنی جن کو کھایا جاتا ہے، غلے، تو غلے جو ہے الحبوب الغذائیہ کا مطلب غلے، کہہ رہے ہیں کہ تمام غلے کی تمام قسمیں ہندوستان کے اندر کاشت کی جاتی ہیں، اس کی پیداوار ہوتی ہے، جیسے قمح گیہوں، والرز چاول، والحمص چنا، والذرہ مکئی، واصناف عدیدۃ من العدس، اور دال کی بھی متعدد قسمیں، دال اور پھل اور سبزیوں کی متعدد قسمیں، مختلف قسمیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ اگلا سوال اس کے بعد ہے اہی دولۃ مستقلہ، دولہ کے معنی پہلے آ چکا ہے، اہی دولۃ مستقلہ، کیا یہ آزاد ملک ہے؟ مستقلہ کے معنی آزاد، نعم ہی دولۃ مستقلہ، جی ہاں یہ ایک آزاد ملک ہے، کسی کے تابع نہیں ہے۔ سوال ہے متى وکیف نالت الہند استقلالہا، ہندوستان نے کب اور کیسے آزادی حاصل کی، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ نالت الہند استقلالہا عام 1947 من المیلاد عن طریق حرکت نضالیت سلمیہ، ہندوستان نے سن 1947 عیسوی میں آزادی حاصل کی ایک پرامن تحریک کے ذریعے، پرامن انقلابی تحریک کے ذریعے، عن طریق حرکہ نضالیہ سلمیہ، پرامن انقلابی تحریک کے ذریعے سن 1947 میں ہندوستان نے آزادی حاصل کی۔ شارک فیہا جمیع ابنائہا من اقصی الہند الی اقصاہا، من اقصی الہند الی اقصاہا کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، تو من اقصی العالم الی اقصاہ، اسکول کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، من عام طور سے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو من اقصا الی اقصاہ، یہ جو اقصا ہا ہے تو یہ چونکہ الہند مؤنث ہے اس لیے اقصا ہا آیا ہے، اگر کوئی چیز مذکر ہے تو پھر مثال کے طور پہ من اقصى العالم تو الی اقصاہا نہیں آئے گا بلکہ الی اقصاہ آئے گا۔ شارک فیہا ای فی ہذہ الحرکہ، اس تحریک میں شریک ہوئے، شرکت کی، جمیع ابنائہا ای جمیع ابناء الہند، تمام ہندوستانیوں نے شرکت کی، من اقصی الہند الی اقصاہا، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن وہ لازمی ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے من قاد هذه الحرکہ السلمیہ، ٹھیک ہے یہ جو پرامن تحریک تھی اس کی قیادت کن لوگوں نے کی؟ اس کا جواب ہے قادہا زعماء بارزون، اس کی قیادت بہت ہی نمایاں قائدین کر رہے تھے، وعلی راسہم کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے جن میں سر فہرست جو اردو میں استعمال، وعلی راسہم المہاتما غاندھی و محمد علی جوہر و جواہر لال نہرو و ابو الکلام آزاد وغیرہم من الزعماء الہنود، جن میں سر فہرست مہاتما گاندھی، محمد علی جوہر، جواہر لال نہرو، ابو الکلام آزاد اور دیگر ہندوستانی قائدین شامل ہیں۔ اگلا سوال هل توجد آثار تاریخیۃ فی الہند، کیا ہندوستان میں آثار قدیمہ تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں؟ کیا ہندوستان میں آثار قدیمہ ہیں، یادگار مقامات ہیں؟ اس کا جواب الہند ملیئہ بالآثار التاریخیہ، الہند ملیئہ بالآثار التاریخیہ، ملیئن کے معنی بھرا ہوا، پر، جیسے کہتے ہیں الکتاب ملیئن بانواع العبر والنصائح،
ملیئن، ملیئتن، ملیئتن مؤنث مذکر کا فرق کیا جائے گا، ملیئن ملیئتن۔ ہندوستان بھرا ہوا ہے تاریخی نقوش سے، یعنی یادگار مقامات سے، تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے، چند نہیں بہت سارے ہیں۔ بعضها من اقدم الحضارات، جن میں سے بعض تو کا تعلق تو قدیم تہذیبوں سے، قدیم ترین، من اقدم الحضارات، قدیم ترین، قدیم ہی نہیں بلکہ قدیم ترین، اقدم تہذیبوں سے تعلق ہے۔ التی چھٹا ہوا ہے یہاں پر، التی ازدہرت علی ارضہا، جو ہندوستان کی سرزمین پر پروان چڑھی، یعنی ہندوستان کی زمین پر پروان چڑھنے والی جو ہے قبل المسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی جو ہندوستان کی سرزمین پر پروان چڑھی تھی۔ وَمُعْظَمُهَا مِنَ الْعَصْرِ الْمُغُولِ، لیکن زیادہ تر جو اس وقت آثار پائے جاتے ہیں، اس وقت جو زیادہ تر تاریخی مقامات ہیں، ان کا تعلق دراصل مغلوں کے زمانے سے، مغلوں کے عہد سے ہے۔ من العصر المغولی، ومعظمها من العصر المغولی، ای ومعظمها تتعلق من العصر المغولی، من عہد المغول، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق تو مغلوں کے زمانے سے ہے، جن کا آغاز دراصل 1526 سے لے کر کے 1858 کے تک ہوتا ہے، جن کا زمانہ۔ ومنها تاج محل، انہی میں سے ایک تاج محل ہے، الذي يعد احدى العجائب السبع في العالم، جو دراصل دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ماذا عن نظام الحکم فی الہند، کہ ہندوستان میں حکومت کا نظام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے الہند بلاد جمہوریہ کبیرہ، کہ ہندوستان ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے۔ ومقسمۃ علی 29 ولایہ و7 اقالیم اتحادیہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں 29 ریاستیں اور 7 اتحادی علاقے ہیں، 7 اتحادی ریاستیں ہیں، انگریزی میں جس کو یونین ٹیریٹریز کہا جاتا ہے، یونین ٹیریٹریز، 7 اتحادی ریاستیں ہیں، یعنی جو مرکز کے ماتحت ہیں۔ یونین ٹیریٹریز کا مطلب یہ ہے کہ جن پر حکمرانی مرکز کی ہوتی ہے، مرکز کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یسود فیہا النظام الدیمقراطی العلمانی، ہندوستان میں جمہوری اور غیر مذہبی نظام حکومت پایا جاتا ہے، غیر مذہبی جمہوری ہندوستان ہے یہ۔ معلوم، اگلا سوال ہے معلوم طیب وکیف مناخها، یہ بہت اچھا، لیکن آب و ہوا کیسی ہے؟ تو آب و ہوا کے بارے میں جواب دے رہے ہیں اما مناخها فإنه يخضع لرياح موسمیہ، ہندوستان کی آب و ہوا دراصل موسمی ہواؤں کے ماتحت ہوتی ہے۔ خضع علی الشیء، کسی کے ماتحت ہونا یا کسی منحصر ہونا۔ ریاح موسمیہ کا ترجمہ یہ مانسون جو ہے نا، مانسون، وہ بھی ریاح موسمیہ اس کے لیے بھی آتا ہے، موسمی ہواؤں کے ماتحت ہوتا ہے۔ تتوزع علی 3 فصول رئیسیہ، جو بنیادی طور پر فصول رئیسیہ، بنیادی طور پر 3 موسموں میں منقسم ہے۔ وہی الشتاء، جن میں سردی، والصیف گرمی، والامطار اور بارش کا موسم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے معلوم ان الہند مہد للدیانات، مہد کہتے ہیں گہوارہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے۔ فما ہی ابرز هذه الدیانات، تو ہندوستان میں نمایاں مذاہب کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں نعم، جی ہاں، تضم الہند فی احضانها دیانات مختلفہ، ضمہ کے معنی ملانا، شامل کرنا، سمیٹنا۔ تضم الہند فی حضن احضان گود، کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اپنی آغوش میں مختلف مذاہب کو سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ومن ابرزها الہندوسیہ،
لیکن ان میں سے سب سے نمایاں ہندو مذہب، پھر دین اسلام، پھر بودھ مذہب، پھر سکھ ازم اور مسیحیت یعنی عیسائیت اور جینزم، یہ جو ہے نمایاں مذاہب ہیں۔ اگلا سوال یہ کرتے ہیں ما ہی اوضاع الحرکۃ التعلیمیہ فی الہند، کہ ہندوستان میں تعلیمی سرگرمیوں کا کیا حال ہے؟ الحرکۃ التعلیمیہ، تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ الحرکۃ التعلیمیہ، تعلیمی تحریک، مومنٹ۔ جواب دے رہے ہیں تمتلک الہند شبکۃ کبیرۃ من المعاہد التعلیمیہ والمدارس الاسلامیہ الاہلیہ الکبیرہ۔ یہ الفاظ اس کے دیکھیے، امتلا کے معنی کسی چیز کا مالک ہونا، شبکہ کہتے ہیں جال کو، شبکہ کبیرہ بڑا جال، المعاہد التعلیمیہ معہد کی جمع معاہد ادارے، المدارس الاسلامیہ دینی مدارس، الاہلیہ عوامی، الکبیرہ بڑے بڑے، ارقا الجامعات العصریہ، ارقا کے معنی بہت زیادہ ترقی کرنے والا، الجامعات العصریہ عصری یونیورسٹیز، التی بفضلہا، فضل کے معنی کہتے ہیں بدولت، جیسے اردو میں ہوتا ہے اس کی بدولت یہ ہو گیا، یعنی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، فضل بسبب۔ اکتسبت الہند مکانۃ مرموقہ، اکتسبہ کے معنی کمانا، حاصل کرنا، مکانہ کہتے ہیں مرتبہ، مرموقہ کہتے ہیں اونچا، فی مجال التکنالوجیہ، مجال میدان کو کہتے ہیں تکنالوجی المعلوماتیہ، معلوماتی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تکنالوجی المعلوماتیہ۔ کرے تمتلک الہند شبکۃ کبیرۃ، ہندوستان مالک ہے یعنی ہندوستان کے پاس ہے، شبکہ کبیرہ وسیع جال ہے، من المعاہد التعلیمیہ تعلیمی اداروں کا، اسلامی عوامی بڑے بڑے مدارس کا، ورق الجامعات العصریہ اور انتہائی ترقی یافتہ عصری یونیورسٹیز کا، التی بفضلہا جس کی وجہ سے، جس کی بدولت، اکتسبت الہند ہندوستان نے حاصل کیا ہے، مکانۃ مرموقۃ بہت اونچا مرتبہ، فی مجالی التکنالوجیہ المعلوماتیہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ کرے شکراً جزیلا لک علی هذه المعلومات القیمہ، معلومات کے معنی معلومات اور قیمہ کے معنی قیمتی، اعلیٰ بہترین، شکریہ، شکراً جزیلا بہت بہت شکریہ، شکراً جزیلا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ قیمتی معلومات عطا کی۔ وہ جواب دے رہے عفواً، نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، الشکر علیہ واجب، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، الشکر علیہ واجب، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ پر میرے ذمہ۔ کان الحوار معک اليوم نافعا جدا، آپ کے ساتھ آج کی گفتگو بہت ہی نفع بخش رہی۔ یہ سبق جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔